अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ऑरेंज शॉट्स। 1955 से लेकर 1975 तक का ज़माना अमेरिका और रशिया दोनों के लिए खलाई कोल्ड वॉर का ज़माना था। 1955 में दोनों के दोनों ये अनाउंस करते हैं कि उनके रॉकेट्स स्पेस के अंदर जाएंगे। 4 अक्टूबर 1957 को रशिया इस काबिल हो जाता है कि वो अपना पहला रॉकेट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजता है और इसके 4 महीने के बाद अमेरिका का एक्सप्लोरर 1 स्पेस में जाता है। नवंबर 1957 में रशिया अपना दूसरा रॉकेट स्पुतनिक 2 स्पेस में भेजता है और 1959 यानी कि 1959 में रशिया अपना पहला लूनर प्रोब मून के ऊपर उतारता है, यानी कि चांद के ऊपर उतारता है। अप्रैल 1961 में रशिया के यूरी गागरिन वो पहले इंसान बनते हैं जो कि खला में जाते हैं, जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, एंड ही इज़ ऑब्वियसली अ हीरो आफ्टर दिस वेंचर। गर्ज ये कि अमेरिका और रशिया के दरमियान में स्पेस वॉर यानी कि ये कोल्ड स्पेस वॉर जारी रहती है और अब तक लग ऐसा रहा है कि रशिया हर जगह पर अमेरिका से एक कदम आगे है। ऐसे में 25 मई 1961 को अमेरिका के उस वक्त के सदर जॉन एफ कैनेडी ये अनाउंस करते हैं कि वो चांद पर पहला इंसान भेजेंगे। तो ये भी दावा करते हैं कि ये पहला अमेरिकन और पहला इंसान जो चांद पर जाएगा वो 1960 की दिहाई में ही जाएगा। 16 जून 1963 को रशिया पहली खातून को खला में भेजता है और नाम है उनका वेलेंटिना टेरेशकोवा, और वो पहली दुनिया की खातून बन जाती हैं जो कि स्पेस में जाती हैं। इसके कुछ ही अरसे बाद सन 1965 में पहले रशियन खला में वॉक करते हैं और उनके इस पैदल चलने का दौरानिया 12 मिनट और 5 सेकंड है। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका अपोलो लॉन्च करता है। इसके पायलट्स हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन और माइकल कॉलिंस। 20 जुलाई 1969 को मून लैंडर जिसका नाम ईगल था चांद की सतह पर उतरता है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने ये तारीखी अल्फाज कहते हैं, It's one small step for man, one giant leap for mankind. और पूरी दुनिया इस बात की खुशी मनाती है कि इंसान ने बिल आखिर चांद के ऊपर कदम रख दिया। लेकिन कुछ थ्योरिस्ट्स, एनालिस्ट, स्पेशली कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ख्याल ये है कि इंसान ने चांद की ज़मीन पर कदम नहीं रखा। एंड टू बी वेरी फेयर, अगर हम ईमानदारी की बात करें तो उनके कुछ दलाइल ऐसे हैं जो कि वाकई बहुत ठोस हैं। तो इंसान ने वाकई चांद के ऊपर कदम रखा या नहीं रखा, यही आज की वीडियो का मौजू है। मेरे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं ऑरेंज शॉट्स। मेरा नाम है जाहिद निसार और आज हम इसी शय के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एनालिस्ट्स और थ्योरिस्ट ने एक फोटो देखी। उस फोटो के अंदर आपको सामने ये एस्ट्रोनॉट खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन एस्ट्रोनॉट के हेलमेट के अंदर आपको एक शेडो नजर आ रहा है। मैं दूसरे एस्ट्रोनॉट की बात नहीं कर रहा, मैं इस शेडो और स्लाइट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं जो कि आपको इस एस्ट्रोनॉट के हेलमेट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा है। इट इज अ थ्योरी एंड इट इज कॉमनली सेड कि इट इज अ कैंड लाइट। कैंड लाइट क्या होती है? ये वो लाइट होती है जो कि स्टूडियोज में इस्तेमाल होती है। लिहाजा ये ख्याल पेश किया जाता है कि ये तस्वीर जो ली गई है ये चांद पर नहीं ली गई बल्कि किसी स्टूडियो में प्रोफेशनल सेटअप के अंदर खींची गई है। टू बी वेरी फेयर, इफ यू सी इट क्लोजली इट डज रिजेंबल द कैंड लाइट। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 1969 की, 1969 की। नासा ने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी कि उस वक्त जब फोटोज को डेवलप किया जाता था तो देयर वर सर्टेन प्रोसेसेस दैट वर इन्वॉल्व्ड। और अगर आप अपने वालिदैन के पुराने फोटोज उठा के देखें, अपने बड़े बूढ़ों के पुराने फोटोज उठा के देखें, तो इस किस्म के आर्टिफैक्ट्स फोटो के अंदर नजर आना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन यस, इट डज रिजेंबल अ कैंड लाइट, बट इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछें तो यार मेरा नहीं ख्याल कि कैंड लाइट है, लेकिन इट इज अ वेरी सॉलिड थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हम सबको पता है कि चांद के ऊपर हवा नहीं है, हम सबको पता है कि चांद के ऊपर फिजा नहीं है। तो जब फिजा नहीं है तो हवा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर अमेरिका का ये झंडा ऐसा क्यों लग रहा है कि हवा में फड़फड़ा रहा है? Oh, gee, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. नासा इसकी वजाहत ये करता है कि नासा को पहले से इस चीज़ का इल्म था कि चांद के ऊपर किसी किस्म की फ़िज़ा नहीं है और किसी किस्म की हवा नहीं है। तो उनके साइंटिस्ट ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि जब झंडे को गाड़ा जाए तो झंडा फ्लैट हो, नज़र तो आए कम अज़ कम। और उनका कहना ये था कि जब झंडे को खोला गया और जब मैकेनिज्म ने फाइनली काम करना था तो मैकेनिज्म ने इतना अच्छा काम नहीं किया। इट गेव अ फ्यू जर्क्स एट द लास्ट मोमेंट। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस झंडे के ऊपर गौर करें तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि ये हवा से उड़ रहा है, बल्कि ये अपने वजन से हिल रहा है। एंड सेकेंडली, एक और फोटो जो खींची गई उसमें एस्ट्रोनॉट ने खुद अपने हाथ से झंडे को हिला के फोटो ली गई थी। और अगर आप मुझसे पूछें तो यार ये दोनों वजाहतें मेरे हिसाब से ठीक हैं। आई डोंट थिंक कि ये फोटो जो है वो स्टूडियो में ली गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है। ज़मीन के आसपास एक बेल्ट है, इसका नाम है वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट है क्या जनाब? ज़मीन की एक तो कशिश शक्ल है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटी, और फिर सेकेंडली ज़मीन का मैग्नेटिज्म है। इस मगनातीसियत की वजह से हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं
یہ ریڈیشن کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں. اور زمین کے آس پاس خلا کے اندر بڑی اسٹرانگ ریڈیشن ہوتی ہے ایک ایریا میں جس کو کہا جاتا ہے وین ایلن بیلٹ, اور کسی بھی انسان کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات غور طلب یہ ہے کہ ریڈیشن کو کسی بھی انسان کو افیکٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ریڈیشن کی اسٹرینتھ, اور دوسرا ٹائم جو کہ آپ اس ریڈیشن کے اندر گزاریں. ایک خاص اماؤنٹ کی ریڈیشن اگر آپ کو ایک خاص دیر تک لگتی رہے گی, اونلی دین یو ول بی افیکٹڈ. اور اگر ہم اپولو مشن کی بات کریں, ان کے راکٹس کی اسٹرینتھ کی بات کریں, تو اٹ از ویری ویری ایویڈنٹ کہ راکٹس کافی اسٹرانگ تھے, اور جو ایسٹروناٹس تھے آبویسلی ان کو ریڈیشن لگی ضرور, بٹ دا ٹائم ڈیوریشن جس کے لیے وہ ایکسپوز ہوئے دیٹ واز ویری اسمال. تو وہ جو ویری اسمال ٹائم ڈیوریشن ہے نا, اتنی سی دیر میں ریڈیشن ایسٹروناٹس کو افیکٹ نہیں کر سکتی. نیکسٹ آبزرویشن جناب, چاند کی جتنی بھی فوٹوز لی گئی ان میں سے کسی میں ستارے موجود نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ ستارے ہونے بھی نہیں چاہیے تھے. یو مسٹ بی ونڈرنگ وائی, ایسا کیوں ہے؟ آپ ایک تھوڑا سا پرانا اسمارٹ فون لے لیں, یا اگر آپ کے پاس بالکل لو اینڈ کا اسمارٹ فون ہے تو آپ وہ لے لیں. آپ سامنے ایک بندے کو کھڑے کریں رات کے ٹائم پہ, اس کے چہرے پہ آپ لائٹ کو شائن کریں, روشنی کو, اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ بیک گراؤنڈ میں جو آسمان میں ستارے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. نہیں آئیں گے کبھی بھی, بیکاز آج کل کے کیمراز, فار ایگزامپل دس کیمرا دیٹ از رائٹ ان فرنٹ آف می, یہ ایک فوٹوز کو 3 حصوں میں جنرلی ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور حصوں میں بھی کیا جا سکتا ہے. ون از دی ہائی لائٹس, دا ونڈو دیٹ از بہائنڈ می. ون از obviously the mid tones, میری اسکن, میرا ڈریس, اینڈ دی ادر از شیڈوز جو کہ میرے پیچھے ہیں. اگر آپ ایک انسان کو برائٹ سن لائٹ میں ایکسپوز کرتے ہیں اس کے چہرے کے لیے, تو بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ obviously ڈم ہو جاتی ہیں. سیم از دا کیس آن دا مون. جب چاند کے اوپر آپ نے ایسٹروناٹس کو ایکسپوز کیا ایک فوٹو کے لیے, تو ان کے بیک گراؤنڈ میں جو ستارے تھے وہ obviously نہیں آنے چاہیے, بیکاز کیمراز اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ اتنی ہائی ڈائنامک رینج کیپچر کر سکیں جس کے اندر ہائی لائٹس بھی ہوں, شیڈوز بھی ہوں, اور مڈ ٹونس بھی ہوں. تو چاند کی تمام فوٹوز میں ستاروں کا نہ ہونا, اٹ از ویری کامن. آپ کو ستارے کیپچر کرنے کے لیے لانگ ایکسپوجر دینا پڑتا ہے یار. ایوری تھنگ ایلس ول بی بلون آؤٹ ایکسیپٹ دا اسٹارس. ہمیں ایسی فوٹو نہیں چاہیے نا جس میں ہم خالی ستارے دیکھ رہے ہوں. ستارے تو ہم زمین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم نے چاند دیکھنا ہے. نیکسٹ آبزرویشن, شیڈوز جو کہ چاند کی ڈفرنٹ فوٹوز اور ویڈیوز میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں ہیں. چاند کا صرف ایک سورس آف لائٹ ہے. آئی ہیو ٹولڈ یو مینی ٹائمز ان مائی ڈفرنٹ ویڈیوز. چاند کو صرف اور صرف سورج روشنی مہیا کرتا ہے. لیکن آپ ایک بات مجھے بتائیں, ہم زمین کے اوپر ہوتے ہیں, جب چاندنی رات ہوتی ہے, سہانی چاندنی راتیں ہیں, تو کیا آپ کو چاند کی روشنی نہیں فیل ہو رہی ہوتی؟ چاندنی رات کو رومانٹک نہیں کہا جاتا کیونکہ چاند سے روشنی ریفلیکٹ ہو کے زمین پہ آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ زمین روشنی ریفلیکٹ نہیں کرتی ہوگی جو چاند کے اوپر جائے؟ زمین بھی کرتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہے. سیکنڈلی, چاند کی جو سطح ہے دیٹ از ان ایون. بمپس ہیں, پہاڑ ہیں, کھڈے ہیں, ٹوئے ہیں, جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹوئے ہیں. یہ سرفیسز آپس میں بھی تو روشنی ریفلیکٹ کرتی ہیں. آپ مجھے خود بتائیں کہ زمین کے اوپر فار ایگزامپل ایک گھر کی بیک سائڈ پہ آپ چلے جائیں, سامنے سے سورج آ رہا ہو, تو کیا بیک سائڈ پہ آپ کو روشنی نہیں ملتی؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس میں سے کافی ساری روشنی آپ کی ہوا ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسی روشنی بھی تو ہوگی نا جو کہ اس گھر کے پیچھے والے گھر سے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہو. اٹ از دا سیم کیس آن دا مون. شیڈوز ایسا لگتا ضرور ہے کہ کچھ ڈفرنٹ ڈائریکشن سے آئے ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا ویئرڈ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سکیں کہ یار دس از الارمنگ, یہ شیڈو کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے, وہ شیڈو کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. آئی تھنک ایسی فوٹو نہیں ہے کوئی بھی. نیکسٹ آبزرویشن جناب, کہ جب چاند کا لینڈنگ ماڈیول چاند کے اوپر اترا تو اس کے نیچے لینڈنگ ماڈیول کے ایگزاسٹ گیس کی وجہ سے نیچے کھڈا نہیں بننا چاہیے تھا, کیونکہ وی آل نو کہ مون کے اوپر جو شے ہے وہ بالکل بھربھری قسم کی مٹی ٹائپ کی ہے جس کو کہا جاتا ہے مون ڈسٹ, یعنی کہ چاند کی ڈسٹ. سو وی آل نو دیر از ڈسٹ آن دا مون. پھر لینڈنگ ماڈیول کے نیچے کریٹر کیوں نہیں بنا, ایک کھڈا کیوں نہیں بنا؟ اس کے ایگزاسٹ کی وجہ سے بننا چاہیے نا. اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ چاند کی جو اٹریکشن ہے, جو چاند کی کشش ثقل ہے, چاند کی جو گریوٹی ہے, دیٹ از مچ مچ لیسر دین دی ارتھ. اور اگر آپ تفصیلات میں جائیں, اگر آپ ویکیپیڈیا پڑھتے ہوں, ڈفرنٹ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے ہوں, جانتے ہوں, تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس لینڈنگ ماڈیول کو لینڈ کرتے وقت جتنا اپوزٹ تھرسٹ پرووائڈ کیا گیا وہ اتنا ہی تھا جتنا ایک ٹائر کے اندر ہوا کا پریشر ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹائر بڑا کر لیں, ٹرک ورک کا کر لیں, دیٹ واز ناٹ انف ٹو کریٹ اے کریٹر. اور جب اپولو مشن چاند سے واپس آیا تو وہ چاند کی راکس بھی لے کے آئے جن کو اینالائز کیا گیا, لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا, اینڈ اٹ واز فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ راکس, وہ چٹانیں واقعی چاند سے آئی ہوئی ہیں. اور جب ایسٹروناٹس چاند پر گئے تھے تو وہ وہاں پر شیشے لگا کے آئے تھے, مررس, تاکہ وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کر سکیں. آپ سوچیں گے اس ریفلیکشن کا فائدہ. تو جناب ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. زمین سے لیزر بھیجی جاتی ہے جو کہ وہاں سے چاند سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے, جس کی مدد سے ہم چاند کا ڈسٹینس ناپتے ہیں. ہم کچھ اور ایویلیویشنس کرتے ہیں, ہم درمیان میں جو خلا موجود ہے, جو اسپیس موجود ہے, ہم اس کے اندر ڈفرنٹ آبجیکٹس کی ایویلیویشن کرتے ہیں. ایسٹروناٹس وہاں پر نہیں گئے تو یہ شیشے کون لگا کے آیا؟ ان مائی ویو وی ڈڈ ایکچولی لینڈ آن دا مون. دی امیریکنز ڈڈ گو ٹو دا مون. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو پتا ہے کہ امریکہ اور رشیا, ان دونوں کی کولڈ وار چل رہی تھی. اسپیس میں دونوں کی ریس لگی ہوئی تھی. اگر آپ کا خیال ہے کہ امریکہ نے یہ کام درست نہ کیا ہوتا
تو کیا رشیا اس کو چھوڑتا؟ یہ ساری کی ساری تھیوریز تو بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں نا کہ کیا ہم نے واقعی مون پہ لینڈ کیا, فوٹو ایسی ہے, فوٹو ایسی ہے. 1969 میں رشیا جو ہے اس کی اور امریکہ کی ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹسل چل رہی تھی. اگر رشیا کو لگتا کہ سب کی سب چیزیں اسٹیجڈ ہیں, اسٹوڈیو میں کی گئی ہیں, اصل میں امریکہ چاند پر نہیں گیا, ایوری تھنگ واز فیک, رشیا نے اس وقت امریکہ کے پرخچے اڑا دینے تھے پریس کے اندر. اور اس وقت تو رشیا اسٹرانگ تھا, اس وقت تو ایسا تھا ہی نہیں کہ امریکہ ہی پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا. اس وقت تو بائی پولر ورلڈ تھی, ایک طرف رشیا تھا, ایک طرف امریکہ تھا. دیر ور ٹو سپر پاورس. So in my view, yes, we did land on the moon. اگر آپ اس کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہ رہے ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو ایسا لگا ہو کہ کوئی اور ایک ایسا آسپیکٹ تھا مون لینڈنگ کا جو کہ میں نے کور نہیں کیا, کانسپیریسیز کی بات ہو رہی ہے ہاں, تو اس کو بھی کامنٹس میں مینشن کیجیے گا. I'll try to answer اور cover in the future videos. So I think that was pretty much it for the today's video. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو, کانٹینٹ پسند آیا ہو, تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا, شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family. This is me زاہد نثار. آپ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.